اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھائی بہن صحیح طریقے سے نورانی قاعدہ اور قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں، یہ چینل ان کے لیے ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لے اور ہمارے ساتھ اسباق میں شریک ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھ جائیں گے، اور جو بھائی بہن اردو ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ اس چینل پر اپلوڈ کی جائے گی۔ آئیے آج سبق کی طرف۔ پچھلے تختی نمبر 10 میں ہم نے جزم کے بارے میں پڑھا، اور آج ہم اسی جزم کے بارے میں مشق کریں گے تختی نمبر 11 میں۔ پہلا لفظ ہمارے سبق کا انت اہد بعد بطش سعی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، حمزہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ الف پر جب زیر زبر پیش آ جائے تو وہ الف پھر الف نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ کنورٹ ہو جاتا ہے حمزے کی طرف۔ تو یہاں ہم اس الف کو اس زبر کی وجہ سے حمزہ پڑھیں گے، اور دوسرا اس کو نون ساکن کے اوپر جو علامت آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جزم۔ جزم کا کام ہے ملانا، دو حروف کو آپس میں ملاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں نون ساکن۔ نون ساکن کا کام ہے، نون ساکن ادا کرتے وقت ایک آواز پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تجوید میں حسن آتا ہے، تجوید اچھا ہو جاتا ہے۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، یہ غنہ کی طرح ایک آواز پیدا ہو جاتا ہے ناک میں لے کے، ان، حمزہ نون زبر ان، 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 تا زبر تا، باریک تا ہے، ایک موٹا ہوتا ہے طا جیسے بطشہ میں ہے، اور یہ ہے تا، باریک پڑھا جائے گا۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انت، انت، انت۔ وقفاً جب یہ لفظ قرآن مجید میں آ جائے اور ہم سٹاپ کریں گے تو سٹاپ کی صورت میں لاسٹ حرف وہ ساکن ہو جاتے ہیں، یہی۔ پھر ہم پڑھیں گے انت، 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 انت۔ اگلا لفظ حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا زیر اہ۔ یہ ہا سمپل سا مخرج ان کا، ہا ادا ہوتے ہوئے سمپل سا آسانی کے ساتھ منہ سے صرف ہوا نکالتے ہوئے، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی، اہ دی، اہ دی۔ یہ حرف قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں استعمال ہوا ہے، ہم روزانہ پڑھتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، وہ یہی لفظ ہے۔ حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی، اہ دی۔ وقفاً جب اس پہ ہم سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو ہم پڑھیں گے اہد، اہد، اہد۔ اگلا لفظ با عین زبر با، با پہ زبر اور عین پہ جزم دونوں کو آپس میں ملائیں گے، با عین زبر با، با، با۔ عین کو ادا کرتے وقت کوشش کر لیا کرے کہ صحیح طریقے سے اور صحیح مخرج سے ادا ہو، گلے پہ زور لگا کے عین، عین۔
با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو بعدو بعدو. وقفاً جب ہم اس پہ وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے، تو وقف کی صورت میں بعد 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 بعد. اگلا لفظ با، پہلا لفظ با اور دوسرا طوا، با پہ زبر طوا پہ جزم. جزم کا کام دو حروف کو آپس میں ملانا. اس با اور طوا کو آپس میں ملائیں گے. با طوا زبر بت، با طوا زبر بت. یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اس تا کو باریک پڑھا اور اس تا کو موٹا، طوا کو موٹا کر کے. با طوا زبر بت، شین زبر شا. یہ سین کی طرح لکھا ہوتا ہے اور سین کے اوپر جب 3 نقطے آ جائے تو اس کو شین پڑھا جائے گا. شین زبر شا، بطش بطش بطش. قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے سورۃ بروج میں، ان بطش ربک لشدید. وقف کی صورت میں جب اس پہ ہم وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے، بطش بطش. بطش کی وقف بطش بطش بطش. اگلا لفظ سین زبر سا، سین اور عین دونوں کو آپس میں ملایا ہے، عین پہ جزم. سین عین زبر سا، سین عین زبر سا، سین عین زبر سا. یا زبر یا، سعی سعی سعی. سین سٹی کی آواز کو پیدا کرے، سعی. وقفاً جب ہم اس پہ وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے، سعی سعی سعی. اب سب کی ہجا سنیں دوبارہ. انت انت وقف، انت انت. اہدی اہدی وقفاً، اہد. بعد بعد وقفاً، بعد بعد. بطش بطش وقفاً، بطش بطش. سعی سعی وقفاً، سعی سعی. یہ ہوا ہمارا آج کا سبق. اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اگلا لائن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.